الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی محسوس تھی۔ فرمایا میرے پاس جبریل السلام اللہ پاک کا پیغام دیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی کہ آپ امت میں سے کوئی آپ پر میں پر 10 رحمتیں نازل اور آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام۔ اچھا اب یہاں خوبصورت بات یہ پتا چل اس حدیث سے ہمیں کہ درود پاک پڑھنے پتا چل کہ ایک درود پر 10 رحمت، ایک سلام پڑھیں تو 10 سلامتی نازل۔ مگر ایک اور خوبصورت بات یہ پتا چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گناہگاروں سے پیار کیسا ہے کہ درود کون پڑھے گا؟ ذرا جواب۔ رحمتیں کس پر نازل؟ ہم پر نازل۔ مگر سلام پڑھیں گے تو سلامتی کس پر نازل؟ ہم پر۔ اور خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک۔ ذرا سمجھیے گا، کسی اپنے کو تحفہ ملے، کسی اپنے کو انعام ملے تو خوشی ہوتی، تو نبی پاک اپنی امت سے کتنا اٹیچڈ ہیں اور کتنا محبت فرماتے ہیں کہ خوشی مل رہی ہے کہ میری امت مجھ پر درود پڑے گی تو ان پر رحمتیں نازل ہو جائے۔ تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نیکیوں سے، ہماری اچھی باتوں سے بھی راضی ہوتے ہیں کہ امت اچھے اعمال کر رہی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے درود پاک بھی پڑھنا ہے، خوب نیکیاں بھی کرنی ہیں اور اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے باہر رکھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے اور اس پر ہماری کوشش ہے قرآن کی بات میسج۔ آج قرآن مجید فرقان کی آیت ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے بسم اللہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن، کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیا ذلت وائی اور کیا، اور قیامت کے دن انہیں شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر۔ اے میرے پیارے، اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے بڑا کمال کا میسج ہے۔ بیسک شان یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا۔ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دی اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنا۔ اب قرآن مجید فرقان میں ان سے کیا کہا گیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو؟ اور پھر کیا فرمایا؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو یہ کرتا ہے اس کے بارے میں کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی دنیا کی، یہ دنیاوی سزا تھی۔ اب مزید فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا۔ یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان باقی کا انکار کرے اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت کا شدید عذاب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہے۔ میرے یہاں بڑا واضح قرآن کا میسج ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا مگر یہ حکم ہم سب بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے، کسی کا انکار کر دیا۔ فرمایا پھر شدید ترین دنیا اور آخرت۔ اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری، ظلم کرنا بھی نہیں اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے؟ اب ذرا میں کچھ مثالوں کے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ غلط کر رہا ہے
مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں, تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے, لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے. اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح, دو چیزیں ہیں, یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی, یہ مجھ سے بھی لڑے گا, تو آپ خاموش ہو جائیں, نہ کہے کہ ہاں تم صحیح, بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے, آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے, کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں. آگے سنیے, اب پارٹنر ہوتے ہیں دو مل کر کام کر رہے ہیں, ہمیں پتا یار یہ پارٹنر ہے میرا, مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں, یا فلاں غلط کام کیا ہے, کہتے ہیں یار اب اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی. بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے, جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے, سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب, کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے, کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے. اگر میں اس کا پارٹنر اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں, پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا, ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا. بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے, آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط, یہ سارا کام صحیح, آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا. اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں, اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گئے. یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا. اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا, کچہریوں میں جھوٹی گواہی, اللہ اکبر, حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں, ظلم ہو رہا ہے, مگر کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے, تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے. ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے, آپ کے کالم سے, آپ صحافت کی آواز سے, یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں, وکیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے, مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں, اگر نام ہو رہا ہے, اگر شہرت ہو رہی ہے, کہتے ہیں یار ہمیں تو اپنے کیس سے مطلب ہے. کیا آپ قتل کرنے والے کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کریں, آپ یہاں تو تھوڑے پیسے کما لیں گے, ہو سکتا ہے قانون کو ڈاج دے کے کیس بھی جیت لیں, اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی ظالم کا ساتھ, کبھی جھوٹی گواہی. دو باتیں ہیں, شریعت کہتی ہے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے کم از کم ساتھ تو نہ دینا, آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں, یہ ہونا ضروری. اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں, وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے تو نقصان سے ڈرتے نہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا, اور وہ کیا ہے, آدھی جہالت ہے. کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو. تو اب ہوا کیا ہے, ایک بات یاد, آدھا جاہل جو ہوتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی ایک دو آیتیں یاد, ایک دو حدیثیں یاد کر کے اب احکام شریعہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے, ایسا تو کر ہی نہیں سکتے. ہمارے بھولے بالے مسلمان, ہم نے بھی پورا قرآن نہیں پڑھا, ہم نے بھی علم دین حاصل نہیں کیا. اب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک قرآن کی آیت بتا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں تو یہ حکم ہے. حالانکہ اگر قرآن کا حکم بیان کرنا ہے, پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے. قرآن کی کچھ آیت ناسخ احکام ہیں, کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں, کچھ بعد میں نازل ہوئیں, پہلا حکم ختم ہو گیا. اور جناب بعض اوقات حدیثوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے یا قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے, ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک شخص ملا, کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے ایک بے وقت دیکھ لیا ہے اس سے دور. عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے, بے وقوف کو سمجھا. بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے, اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہو. پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم دین کس سے سیکھتے ہیں, ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا. یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے, اور قرآن فہمی یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے, جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے, میرے آقا فرماتے
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا۔ مولا علی وہ ہیں، نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کروں، اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کے بوجھ سے دب جائیں، اتنی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اب آپ سوچیں کہ مولا علی کے قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آپ کے دور میں ایک فرقہ نکلا جس کا نام تھا خارجی، اس نے پتہ ہے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ آپ غور کریں کہ جس کی شان اتنی نرالی ہے، ان بدبختوں نے شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگا۔ اب وہ فتویٰ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دینی مسئلے پر اختلاف۔ مولا علی ماشاءاللہ بڑی معاملہ فہم شخصیت ہے، آپ نے حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم، ایک ایسا بندہ مقرر کیا دونوں گروہ کی بات سنے اور درمیان میں صلح کروا دے، فیصلہ ڈیسائیڈ کر دے۔ ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور صلح ہو گئی۔ اب فرقہ تھا جو جنگ چاہتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے لڑائی ہونی چاہیے، جھگڑا ہونا چاہیے، معاملہ بگڑنا چاہیے۔ یہ امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے۔ اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو، صوبائی لڑائی شروع کرو۔ ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے، پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے۔ تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور صلح ہو گئی۔ اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا۔ مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا، اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا، یہ تو کفر ہو گیا۔ دیکھیں ایک قرآن کی آیت کا ایک جز اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں، آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں۔ آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہیں کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آپ نے پھر صلح کی طرف بات آگے بڑھائی۔ آپ نے جو ترجمان القرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کا قرآن کا علم تھا، ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے، کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا، کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا، یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی، اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت 95 کی تلاوت نہیں ہے؟ اگر حالت احرام میں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے، مثلا کسی نے خرگوش کو مار دیا، اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے، جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اب سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی، یا خرگوش مار دیا یا کوئی بھی جانور، اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے، اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے، انسانی جان ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے۔ تو اس میں کیا حرج ہے جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ قیمت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا ایک آیت تو پڑھی تھی، پورا قرآن نہیں پڑھا تھا، حالانکہ آگے قرآن میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ اور یہی آج کے دور کا پرابلم ہے، اور یہاں ہماری بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم جناب ہر کسی کی بات سننے کے عادی بن گئے، اور جب سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ اب تو لوگ غیر مسلموں کو سننے لگ گئے، جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس میں کچھ کنفیوژن ہے۔ ہمیں آ کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اللہ ہے، اس کی دلائل بتائیے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر، اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہی ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لی کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے، دین کس سے سیکھنا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے بلڈر سے بنائیں گے۔ تو میں کہوں یار آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے، لگتا ہے درزی بھی بڑا اچھا ہے، اسی سے گھر بھی بنا لیجئے، کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے، آپ کا گھر بھی اچھا بنا دے گا۔ آپ کہیں گے جناب درزی کپڑے سینے، مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک، درزی کپڑے سیتا ہے، بلڈر جو ہے وہ گھر بناتا ہے۔ اچھا جناب پھر اس کے بعد آپ کو جناب ڈاکٹر کی ضرورت پڑی،
طبیعت خراب ہوئی تو اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کہ آپ چپل بڑے اچھے سلوا کے لائے تھے، اسی بندے سے آپ اپنی دوائی بھی لے لی. آپ کہیں گے لگتا ہے آج آپ نے دوائی نہیں پی ہے کہ جناب چپل سینے والا جو ہے وہ ہمیں دوائی کیسے دے گا. تو کمال ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ اپنے لیے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں. موچی سے جوتے سلواتے ہیں، درزی سے کپڑے سلواتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، بلڈر سے گھر بناتے ہیں. ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرتے. بتائیے نا دین کس سے چاہیے، شریعت کس سے معلوم کرنی چاہیے. کیا ہر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے؟ میرا دین اتنا مظلوم ہے. اچھا اب ایک اور فینومینا لوگ لے کر آئے کہ جناب انٹرنیٹ پر تو ساری ہیں، اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، سوال کیجئے جواب مل جاتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اور جناب بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب پڑھنا بھی ہے تو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے، کسی مفتی کی ضرورت کیا ہے، کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، ہم خود ہی مسئلہ نکال لیں گے، ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے. چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب کتاب سے پراپر علم مل، ٹھیک ہے کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں. چلے اب میں آپ ہی کی بات آپ کی طرف دوبارہ بڑھاتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی پرابلم ہو جائے یا آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ریکوائرڈ ہو تو جناب آپ بھی کتاب اٹھائیے. ٹانگ کا آپریشن کیسے ہوگا؟ بلکہ اب صرف کتاب نہیں ہے، یوٹیوب پر تو ٹیوٹوریل موجود ہے نا، ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ والا آپریشن کیسے ہوگا. تھوڑا مزید سوال اے آئی سے کر لیجئے کہ کون سا چاقو استعمال کروں، کون سی چھری استعمال کروں، پہلا کٹ کدھر لگاؤں. دو چار دوست جمع ہو جائیں اور ٹانگ کا آپریشن گھر میں کر لیجئے، 2-4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے. آپ جان کا معاملہ ہے، کسی ایکسپرٹ سے کروانا پڑے گا. کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن ٹانگ ضائع ہو جائے گی. دل کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے حالانکہ اس کا پورا طریقہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ کہیں نہیں اس کے لیے برسوں کا ایکسپرٹ چاہیے، بلکہ آپریشن تو اس سے کروائیں گے جس کا آپریشن کرنے کا تجربہ بھی ہو اور اس کا آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہو. 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے، 3 رائے لیں گے. ایک رائے پر بھی لوگ آپریشن نہیں کراتے. کرنا بھی یہ چاہیے کہ 3 طرف سے رائے لے کر پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے. آپ کہیں گے جان کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ ہے، باڈی خراب ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، آپ نے میرا ہی جواب دے دیا حضرت. اب میرا ثواب سن لیجئے. مجھے ایک بات بتا دیجئے، کسی کی ٹانگ زیادہ قیمتی ہے یا اس کا ایمان زیادہ؟ میرے ایمان پر جس کی جو مرضی آئے چھری کانٹے لے کر آ جائے کہ میں تمہارا ایمان کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں، تمہارا دین میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آپ پڑھ لینا، آپ بھی خود ہی قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ لیں. آپ کہیں گے نہیں جناب، باقی دنیا کے معاملات میں جب ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہے تو مجھے قرآن کے علم کے فہم القرآن والا مفتی اور عالم ریکوائرڈ ہے. برسوں جس نے پڑھا ہو، جس کی جناب تفسیر پر نظر ہو، جس کی عقائد مضبوط ہوں. ارے وہ خود اگر سچا نہیں ہے تو مجھے کیا دین سکھائے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے بھولے بھالے مسلمانوں، خدا را اپنی زندگی کا یہ آپ ذہن بنائیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے. اور ایمان کے معاملات میں، دین کے معاملات میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے، کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور آدھی جہالت سے بچنا ہے. جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں کبھی بھی کوئی ایک آیت سن کر، ایک حدیث سن کر کنفیوز نہ ہو جایا کریں. کسی عالم دین سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت کے بعد یہ بھی تو آیت موجود ہے، یہ حدیث کے بعد یہ بھی تو حدیث موجود ہے. اور وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے جب آپ کو جواب دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کریم شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر میں چلیں ایک آیت اس لیے بتا دیتا ہوں، اس میں ہمارا انشاءاللہ آج کا ایک موضوع بھی ہے، وہ بھی کور ہو جائے گا. کہ اب جناب قرآن کی ایک آیت بیان کرنے والے کرتے بھی ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً طرح ایک بشر. اللہ نے اپنے حبیب کو اسے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں. اب کچھ جاہلوں نے، وہ آدھے جاہل ہیں، دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدھے ہیں، اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی ہیں. خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں. قرآن ادھورا پڑھا، ایک آیت پڑھی. اب اگلی آیت سن لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاء اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ سے ایک نور آ. سبحان، پتہ کیا چلا؟ یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں، بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں، اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے. تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں؟ ارے جناب میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا، اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے، اور میرے آقا دعا کریں، مولا علی کہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے، اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دے. تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از the reason of the all creation. میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح